صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی۔ جو بات آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قرآن مجید کے مفاہیم بیان کرنے والے بھی ہیں جو ہر دور میں پائے جاتے رہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ملیں جو قرآن مجید سے پیار کریں، جو قرآن مجید سے محبت کریں، جن کا شوق ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، ابو موسیٰ مجھے رب کی یاد تو دلا۔ کیا کہا؟ مجھے رب کی یاد تو دلا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے، مجھے مختلف جگہوں سے قرآن مجید تو پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں پڑھتا گیا اور عمر سنتے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خبر اس وقت ہوئی جب مسجد نبوی میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اس کو آپ عقل سے دور نہ سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت شخصیت ہیں جن کا صوفیاء میں بھی اور محدثین میں بھی اونچا مقام ہے۔ فرماتے ہیں، میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا، رات کو میں اسے ملنے جایا کرتا تھا، سردیوں کی لمبی رات تھی، میں خاندانی طور پر ایک صالح گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو میں نے اس کے محلے میں جا کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی۔ امام صاحب نے تھوڑی رکعت لمبی کر دی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی صاحب تو فارغ ہیں، ہمیں تو اور بھی کام کرنے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، نماز مکمل ہوئی، میں اس خاتون کے گھر کی طرف گیا، سردی بڑی تھی، لمبی رات تھی، ٹھٹر رہا۔ کہتے ہیں سردی بڑی تھی، لمبی رات تھی، ٹھٹرتا رہا۔ وہ ساری رات چھت پہ نہیں آئی، لیکن مجھے غصہ نہیں آیا۔ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ مجبور ہوگی، تکلیف میں ہوگی، محبوب پہ غصہ نہیں آیا۔ جہاں محبت نہ ہو وہاں انسان کو پریشانی ہوتی ہے، پیار نہیں ہوتا۔ کسی کے بچے کو لوگ بڑا مار لیتے ہیں اور اپنے بچے کو لوگ دو تھپڑ مار کر خود رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں محبت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ ساری رات نہ آئی، مجھے کوئی غصہ نہ آیا۔ سحری کے وقت وہ چھت پر آئی اور آ کر کہنے لگی، گھر میں مہمان ہیں، آج میں نہیں آ سکتی۔ پھر بھی مجھے غصہ نہ آیا۔ میں جب وہاں سے لوٹ رہا تھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، میرا اپنا ضمیر بولا، عبداللہ اگر ایک عورت کے لیے تو ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، اگر اس کام کے لیے ساری رات کھڑا رہا جا سکتا ہے تو رب کے قرآن مجید کے لیے بھی کھڑا رہا جا سکتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ میں ذہن بناؤں کہ مجھے قرآن مجید سے پیار ہو گیا ہے، مجھے قرآن مجید سے محبت ہو گئی ہے۔ امام راضی نے حدیث لکھی ہے، حضور کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کے اس غلام کی روح تھوڑی دیر بعد قبض کرنے والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بلاوا آ گیا ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، قبر کے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، ہوا نہیں جاتی، بالکل نہیں جاتی۔ اس کے لیے جس نے قبر کو کبھی یاد ہی نہیں کیا، جو سارا دن بندے ہی راضی کرتا رہا، کسی کا ولیمہ، کسی کا جنازہ، کسی کی فاتحہ، اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے سارا دن یہی کام کرتا رہا، تو قبر میں اندھیرا تو نظر آئے گا۔ لیکن جس نے دنیا سے چھپ چھپا کے رات مصلے پہ عبادت کی اور مٹھی میں بند کر کے کسی غریب کو نذرانہ دیا، آپ یقین کریں
ماں پردیس سے آنے والے بیٹے کا اتنا استقبال نہیں کرتی جتنا بندہ مومن کا رب کی رحمت قبر میں استقبال کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جب دلچسپی ہوتی ہے، جب ذوق ہوتا ہے، حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد تیری روح قبض ہو جائے گی، ان کو کوئی پریشانی نہیں، بڑے مطمئن ہیں۔ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ وہ مطمئن ہے، وہ تیار بیٹھا ہے۔ ہلکی سی بات عرض کی، یا رسول اللہ وقت آ گیا ہے، بس آپ مجھے وہ کام بتائیں جو میں دنیا سے کرتا ہوا جاؤں، تو رب کریم میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، بس یہ آپ بتا دیں۔ تو نہ دوڑ کے گھر گئے نہ کوئی وصیت لکھی، وہیں بیٹھے ہیں۔ حضور حکم کر دیں کیا کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا قرآن کے صفحے اٹھا کر لا، تو بیٹھ کے پڑھ اور میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ فرمایا قرآن مجید دنیا سے سیکھتا سکھاتا جا، رب بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ آپ یقین کریں نوجوان زندگی گزار دیتے ہیں لیکن مسلمان ہوتے ہیں، اندر ایمان بھی ہوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا دل کرتا ہے، طبیعت چاہتی ہے قرآن مجید پڑھنے کی۔ اگر انہیں وقت پہ سکھا دیا جائے، ان کی توجہ کرا دی جائے۔ جب ہماری طبیعت لیکچر دینے کی ہوتی ہے، پھر ہم گھر کے اندر آ کر لیکچر شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے میری روزی میں برکت نہیں، تم صبح قرآن مجید نہیں کھولتے اس لیے بے برکتی ہے۔ ہمارا پروگرام بن جاتا ہے لیکچر دینے کا، حالانکہ اس طرح بچے قرآن نہیں پڑھیں گے۔ بہترین طریقہ یہ ہے آپ گھر میں مصلی بچھا لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نفل گھر میں پڑھا کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بنا لینا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا